والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما يفتح الله من رحمة فلا ممسك له وما يمسك فلا مرسل لها وهو العزيز الحكيم. اللہ تبارک و تعالی جس رحمت کو کھول دیتے ہیں اسے کوئی بند کرنے والا نہیں ہے، اور جسے وہ بند کر دے اسے کوئی کھولنے والا نہیں ہے. وہ غالب حکمت والا ہے. حضرات گرامی قدر، دنیا میں انسان کی زندگی مشکل ہوتی ہے، آسان نہیں ہوتی. کوئی مومن ہو یا غیر مومن ہو، کوئی کمزور ہو یا طاقتور ہو، کوئی امیر ہو یا غریب ہو، اس کی زندگی آسان نہیں ہے. لقد خلقنا الانسان فی کبد. ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا ہے، ساری زندگی مشقت میں ہی گزارتا ہے. کبھی آسانی بھی آ جاتی ہے، خوشی بھی آ جاتی ہے، راحت بھی آ جاتی ہے، لیکن عموماً اسے مشقتوں کا ہی سامنا کرنا پڑتا ہے. اور بالخصوص مومن کی زندگی، الدنیا سجن المومن، مومن کی زندگی دنیا میں تو قید خانہ ہے. وہ تو قید خانے کی زندگی جو ہے وہ بسر کرتا ہے. تو یہ عمومی حالات ہیں کہ عام طور پہ سب لوگوں کی زندگی مشکل ہے، لیکن خاص طور پہ مسلمانوں کی، مومنوں کی ویسے ہی مشکل ہوتی ہے. اور اس زمانے میں آ کر تو ہمیں نظر آتا ہے کہ بہت ہی زیادہ مشکل ہو گئی. آپ جانتے ہیں، روز اخبارات میں بھی پڑھتے ہیں، میسج بھی آتے ہیں کہ آج فلاں بندے نے گھر والوں سے تنگ آ کر بیوی کو طلاق دی تھی. آج فلاں بندے نے، اللہ معاف فرمائے، حالات سے تنگ آ کر جو ہے استغفر اللہ بچوں کو ذبح کر ڈالا اور خود بھی پھندے کے اوپر جھول گیا. اس طرح کی بے شمار خبریں سننے کو جو ہے وہ ملتی ہیں. بلکہ پرسوں کی خبر ہے کہ ایک آدمی یہ الیکٹریسٹی کے دفتر میں، واپڈا کے دفتر میں جو ہے وہ گیا اپنا بل جو ہے وہ کم کروانے کے لیے. انہوں نے بل کم نہیں کیا، کوئی اس کے ساتھ کوئی طرز عمل اچھا اختیار نہیں کیا. وہ دل برداشتہ ہوا اور وہیں پہ اس کو اٹیک ہوا اور وہ زندگی ہار گیا. یہ ٹینشن کی علامتیں ہیں کہ انسان جو ہے وہ بہت زیادہ مشکل میں ہے اور بڑی ٹینشن میں ہے. اگر یہ مسئلہ حل نہ ہوا تو یا انسان اپنے آپ کو ختم کر دے گا یا کسی اور کو ختم کر دے گا. اس طرح کے حالات. ان حالات میں اوپر سے کرونا جیسی بیماری بھی آ جاتی ہے، زلزلے بھی آ جاتے ہیں اور سیلاب بھی آ جاتے ہیں، جس سے زندگی جو ہے وہ اور بہت زیادہ مشکل ہو جاتی ہے. انسان ایسے حالات میں مایوس سا ہو جاتا ہے کہ حکمران بھی اچھے نہیں ہیں، وہ رعایا کا لحاظ نہیں رکھتے، رعایا بھی اچھی نہیں ہے، وہ حکمرانوں کا لحاظ نہیں رکھتی. حکمران آپس میں دست و گریبان ہیں اور رعایا آپس میں دست و گریبان ہے. ہر بندہ ہی چاہتا ہے کہ مجھے سب کچھ مل جائے، دوسرے کو کوئی چیز ملتی ہے ملے، نہیں ملتی ہے نہ ملے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں. ایسے حالات میں کامیابی کی کوئی کرن نظر نہیں آتی. انسان یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ شاید اب حالات نہیں سدھر سکتے، اب تو امام مہدی آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو پھر ہی حالات بدلیں گے. یہ قوم جو ہے وہ بدلنے والی نہیں. بلکہ عام طور پہ لوگوں میں یہ رویہ ہوتا ہے، آپ ان لوگوں کو کیوں سمجھاتے ہیں، یہ لوگ سمجھنے والے نہیں. پارک میں آپ دیکھتے ہیں، وہ پارک بیٹھنے کی جگہ ہے، سیر کرنے کی جگہ ہے، آنے جانے کی جگہ، لوگ خوب کچرا پھینک دیتے ہیں. حالانکہ خود ہی وہاں پہ بیٹھنا ہوتا ہے، لیکن انہیں کوئی پرواہ نہیں، میں بیٹھ گیا ہوں، اس کے بعد کوئی آگے بیٹھے نہ بیٹھے مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، پھینک دو. پیچھے سے آنے والا بندہ کہتا ہے آپ ان کو کیا سمجھاتے ہیں، یہ قوم نہیں سمجھنے والی، یہ تو پورے کا پورا آوا بگڑا ہوا ہے، اس کو قوم کو راہ راست پہ نہیں لایا جا سکتا. اس طرح کی جب انسان بات کرتا ہے تو محسوس ہوتا ہے کہ ایک مایوسی سی ہے. جبکہ ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہدایت دیتے ہیں، لوگوں مایوس نہ ہو. حالات کیسے بھی ہو جائیں،
مایوس نہ ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اور وہ بندے کی مدد وہاں پہ آگے کرتا ہے جب مدد کے تمام راستے ظاہری طور پر بند ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حالات کو کیسے یکدم پلٹتے ہیں، یہ انسان قرآن مجید کا مطالعہ کرے تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاور کا بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے۔ قرآن مجید میں نوح علیہ السلام کا ذکر ہے کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا، ان کے اوپر چند لوگ ایمان لائے، چند لوگ، لیکن وہ قوم کی ہدایت سے مایوس نہیں ہوئے۔ کتنی تبلیغ کی ہے، 1 سال، 2 سال، 20 سال، 100 سال، 2 صدیاں، 9 اور 9.5 صدیاں قوم کو جو ہے وہ تبلیغ کی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ یا اللہ سال ہو گیا ہے، اس قوم کو میں کیا سمجھاؤں، ہر روز ایک ہی واز کرتا ہوں، یہ نہیں مانتے، اب کتنا کہ ان کو واز کیے جاؤں۔ نوح علیہ السلام پوری دنیا کی طرف نبی اور رسول بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے، چھوٹی سی بستی تھی، چھوٹا سا علاقہ تھا، ایک قوم کی طرف مبعوث رسول بنا کر بھیجے گئے، اس کو بار بار تبلیغ کرنا یہ بہت مشکل کام ہے۔ لیکن قربان جائیے، نوح علیہ السلام نے کہا مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ، اللہ نے مجھے حکم دیا، میں اپنا کام کیا جا، نہیں مانتے نہ سے۔ یہ امید کی کرن ہے کہ ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، میرا کام نہیں ہے، میرے کام جو ڈیوٹی لگی ہے مجھے وہ اپنا کام ادا کرنا چاہیے۔ آج ہم میں سے بہت سے لوگ جو ہیں ان کی نظریات درست ہیں، وہ قوم کو بھی سیدھا کرنا چاہتے ہیں اور قوم میں خیر اور بھلائی دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن جب وہ لوگوں کی حالت دیکھتے ہیں تو مایوس ہو جاتے ہیں، اپنی ذمہ داری کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ نہیں کرنا، اپنی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے، کسی کو ہدایت ملتی ہے ملے، کسی کو نہیں ملتی ہے نہ ملے، اپنے حصے کا دیا انسان کو جلانا چاہیے، یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی، یہ چراغ جلانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دوسری قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام، زکریا علیہ السلام کا ذکر کیا ہے کہ ہم نے بوڑھا کر دیا، سر کے اور داڑھی کے بال سفید کر دیے، رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا، یا اللہ ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، بال سر کے اور داڑھی کے سفید ہو گئے ہیں، لیکن یا اللہ تیری رحمت سے ابھی بھی میں مایوس نہیں، اللہ مجھے اولاد چاہیے، اولاد عطا فرما۔ فرشتے بشارت لے کر آ گئے، ابراہیم علیہ السلام نے بھی تعجب کیا، فبما تبشرون، فرشتوں کس چیز کی بشارت دیتے ہو؟ اس بات کے اوپر الا مسنی الکبر، مجھے بڑھاپا آ گیا، بشارتیں دیتے ہو، کوئی مذاق تو نہیں کر رہے؟ فبما تبشرون قالوا بشرناک بالحق، یہ مذاق نہیں ہے، ہم سچی اور حقیقی بشارت آپ کو دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا دینے والے۔ تو کہا ولا تکن من القانتین، اے ابراہیم مایوس لوگوں میں سے نہ ہو جائیے۔ کہا نہیں مایوس میں نہیں ہوتا، میں تو پیغمبر ہوں، میں نے کیوں مایوس ہونا ہے، لیکن کچھ اصول ہوتے ہیں، کچھ ضابطے ہوتے ہیں۔ ضابطہ یہ ہے کہ جوانی کی حالت میں اولاد ملتی ہے، بڑھاپے میں کسی کو اولاد نہیں ملتی۔ کہا یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، وہ جوانی میں بھی نہ دے، وہ بڑھاپے میں بھی نہ دے، اور جس کو دینا چاہے وہ بڑھاپے میں بھی دے دے، یہ اس کے اختیارات ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں بیٹا دیا، زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں بیٹا دیا، یعقوب علیہ السلام بیٹا بنیامین اور یوسف دونوں غائب ہو گئے، رو رو کر غم کی وجہ سے بینائی ضائع ہو گئی۔ حقیقی پریشانی ہے، مذاق نہیں تھا کہ یعقوب علیہ السلام کو پتا تھا اوپر سے نعوذ باللہ من ذالک رو رہے تھے، پریشان تھے، نہیں واقعی پریشان تھے، اتنے پریشان تھے کہ رو رو کر بینائی چلی گئی، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوئے۔ اور لوگ کہتے تھے بابا نعوذ باللہ من ذالک استغفر اللہ، آپ سٹھیا گئے ہیں، عقل جواب دے گی بس کر دیں، اب کیوں ان کا ذکر کرتے ہیں، پتہ نہیں وہ کہاں چلے گئے، ختم ہو گئے، مر مٹ گئے، ان کا نام و نشان بھی مٹ گیا، تو ابھی تک یوسف کو بنیامین کو یاد کرتا ہے۔ کہا ولا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، کافر لوگ جو ہیں وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں، مومن کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے۔ اور ایسا ہی ہوا، کچھ دیر کے بعد ہی بشارت دینے والا آ گیا، یہ قمیص ہے لے جاؤ، باپ کی نگاہوں پہ لگاؤ، اللہ تعالیٰ نگاہ جو ہے وہ واپس کر دے۔ اللہ نے نگاہیں بھی واپس کر دی اور دونوں بیٹے بھی واپس کر دی۔ ایوب علیہ السلام بیماری آتی ہے،
ہم بیماری کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، شدید پریشان ہو جاتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں جو کچھ تھا میں نے کر لیا، فلاں ہسپتال میں لے گیا، فلاں جگہ پہ لے گیا، فلاں پہ لے گیا، ڈاکٹر نے انجیکشن بھی لگا دیے، ڈاکٹر نے ڈرپیں بھی لگا دی، ڈاکٹر نے ٹیبلٹس بھی دے دی، وہ بس یہی کہتا دعا کرو۔ اب وہ بھی یہی کہتا دعا کرو، اگر زندگی ہوگی تو بچ جائے گا، میرے پاس جو کچھ تھا کر دیا۔ اس وقت انسان کچھ نہیں کر سکتا، سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اور انسان سمجھتا ہے یہ ایک لاچاری کی زندگی کہ انسان کے پاس پیسہ بھی ہے، دولت بھی ہے، زندگی بھی ہے، لیکن کچھ نہیں کر سکتا، سارے راستے بند ہو گئے۔ وہاں پہ بھی کہا آپ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوئیے، اللہ تبارک و تعالیٰ مردے کے جسم میں زندگی ڈال دیتا ہے، زندہ کو مردہ بنا دیتا ہے، مردے کو زندہ کر دیتا ہے، اس کے اوپر اعتبار کیجئے، ہو سکتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اب بھی مریض کو شفا عطا کرے۔ زکریا علیہ السلام، ایوب علیہ السلام بیمار ہو گئے، شدید بیمار ہو گئے، قرآن مجید کے سیاق سے پتہ چلتا ہے بیوی بچے بھی ختم ہو گئے، چھوڑ گئے، ساتھ چلے گئے، یا پتہ نہیں کیا ہوا، فرمایا اکیلے رہ گئے۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، یا اللہ بڑی شدید تکلیف پہنچی ہے، لیکن اب بھی تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوں، تو رحم کرنے والا ہے، مجھ پہ رحم کر۔ فرمایا ہم نے اس پہ بھی رحم کیا، ہم نے اس کو شفا بھی دی، اس کے بیوی بچے بھی واپس لوٹائے، بلکہ اس سے ڈبل کر کے لوٹائے، دگنے کر کے دیے۔ ہم کسی کو بھی مایوس نہیں کرتے، جب ہماری طرف کوئی امید رکھتا ہے تو ہم اسے پورا پورا بدلہ دیتے ہیں۔ غم، کتنا غم ہو سکتا ہے۔ یونس علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کو بتلائے بغیر سفر پہ قوم کو چھوڑ کر روانہ ہو گئے، سمندر میں کشتی جو ہے وہ جھولنے لگی، کسی نے کہا کہ کوئی غلام اپنے مالک کی اجازت کے بغیر بھاگا ہے، چھلانگ لگائیے، نکل جائیے تاکہ دوسروں کی جان بچ جائے۔ یونس علیہ السلام کہنے لگے میں ہی بھاگا ہوں، شکل و صورت دیکھی تو پریشان ہو گئے، کہنے لگے آپ جیسا بندہ تو ایسا کام نہیں کر سکتا، قرآن ڈالیے۔ قرآن ڈالا تو یونس کے نام پہ ہی نکلا، 3 دفعہ قرآن ڈالا تو ان کے نام پہ ڈلا، چنانچہ انہوں نے چھلانگ لگائی، چھلانگ لگائی، آگے مچھلی جو ہے وہ اپنا منہ کھولے کھڑی اور اس نے فوراً دبوچ لیا۔ 3 تاریکیاں، رات کی تاریکی ہے، سمندر کی تاریکی ہے، مچھلی کے پیٹ کی تاریکی ہے، یہاں پہ کیا کیفیت ہوگی؟ ہم تو صرف یہ واقعہ سن سکتے ہیں، بیان کر سکتے ہیں، یہ تو اس کو معلوم ہے کہ جانور کے پیٹ میں سمندر کی گہرائیوں میں کوئی انسان چلا گیا ہے تو اس کی کیا کیفیت ہو، اسے کیا نظر آ رہا ہو، اندھیرا ہی اندھیرا، ہاتھ بھی نظر نہیں آتا، وہ کیا تصور کر رہا ہوگا اور کیا سوچ رہا ہوگا اور کیسے زندگی بچانے کی سبیل جو ہے وہ نکال رہا ہوگا۔ فنادى في الظلمات لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ وہاں پہ بھی اللہ کو پکارا، یا اللہ یہاں پہ پہنچ کر بھی تیری رحمت کی امید ہے، اگر تو چاہے تو مجھے نجات دے سکتا ہے، غلطی مجھ سے ہوئی ہے، یا اللہ مجھے معاف کر، یا اللہ تو پاک ہے، تو بڑا عظیم ہے، مجھے معاف کر دے، نجات دے۔ فرمایا ہم نے نجات دے دی، اور ہم نے کہا یونس اگر تو ہمیں وہاں پہ نہ یاد کرتا، قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا، وہاں سے باہر نہ نکلتا۔ تو یہ واقعات، اس سے آگے نبی علیہ وسلم کا بھی ایک چھوٹا سا واقعہ سن لیں، بات کو ختم کروں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کی تبلیغ سے مایوس ہو کر طائف کی طرف چلے گئے کہ 13 سال 10 سال 12 سال ہو گئے مجھے ان کو تبلیغ کرتے ہوئے، کوئی نہیں مان رہا، بلکہ طرح طرح کی گالیاں دیتے ہیں، دھکے دیتے ہیں۔ آپ طائف کی طرف چلے گئے بڑی امید سے کہ یہاں پہ لوگ بات سن لیں گے، انہوں نے بھی الٹا ہی سلوک کیا، پتھر مارے، گالیاں دی، دھکے دے کر نکال دیا وہاں سے۔ فرشتہ آ گیا، اے اللہ کے رسول، ان لوگوں نے بڑی زیادتی کی ہے، بڑی توہین کی آپ کی، آپ صرف ایک حکم کریں ان کو 2 پہاڑوں کے درمیان دے کر پیسے۔ آپ نے فرمایا نہیں، مجھے ایک چھوٹی سی امید کی کرن نظر آتی ہے، وہ کرن کیا ہے؟ یہ لوگ اگر ہدایت یافتہ نہیں ہوں گے، مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ ان کی نسل سے ایسے لوگ پیدا کر دے گا جو اس کی عبادت کرنے والے، امید ہے۔ کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، مکے والوں سے مارے کھائی ہیں اور ان کی ہدایت سے مایوس ہو کر دوسرے علاقے کی طرف نکلے، وہاں پہ بھی ان لوگوں نے مارا، وہاں سے بھی مایوس نہیں ہو کہ چلو یہ لوگ نہیں مانیں گے، ان کی آنے والی نسلوں سے ایسے بندے ضرور پیدا ہو جائیں گے جو ہماری بات کو مانیں۔ یہ واقعات ہمیں بتلاتے ہیں کہ انسان کو کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ہم مایوس ہو جاتے ہیں، اگر اللہ کی رحمت کی امید ہو، کبھی انسان غصے میں آ کر بیوی کو طلاق نہ دے، کبھی بچوں کو ذبح نہ کرے، کبھی انسان جو ہے وہ پھانسی کے پھندے پہ خود نہ لٹکے، اور کبھی اس کو ہارٹ اٹیک نہ ہو، پریشانی آ جائے۔ اسے معلوم ہے کہ یہ دنیا ہے،
دنیا میں ایسے کام ہوتے رہتے ہیں، اور ایسے کام ہونے کے بعد رات کے بعد آہستہ آہستہ دن کا سورج طلوع ہو جاتا ہے، تاریکی چھٹ جاتی ہے۔ ان مع العسر یسرا، تنگی کے بعد آسانی ضرور ہوتی ہے، لیکن یہ امید جو ہے دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک امید واقعی حقیقی امید ہوتی ہے، ایک خیالی امید ہوتی ہے۔ شریعت ہمیں حقیقی امید رکھنے کی امید کرتی ہے، خیالی امید بنانے کی توفیق حکم نہیں کرتی۔ خیالی امید کیا ہوتی ہے؟ بیٹھا ہوا ہے اور گھر میں بیٹھا کہتا ہے اللہم ارزقنی اللہم ارزقنی، یا اللہ چھت پھاڑ کے دے دے، چھت پھاڑ کے دے دے۔ اللہ نہیں دیتا، کبھی شاذ و نادر اصولوں کے خلاف ہٹ کر اللہ دے بھی دیتا ہے، ہو جاتا ہے، لیکن وہ مثال کوئی قاعدہ نہیں ہے، لوگوں کے لیے یہ عام اصول نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ سب کو اصولوں کے ذریعے، بہانے کے ذریعے، اسباب کے ذریعے سے رزق دیتا ہے۔ گھر میں سردی لگ رہی ہے، سردی کا موسم ہے، رضائی پڑی اور انسان چارپائی پہ لیٹا ہے اور کہے دے یا اللہ چار رضائی ادھر بھیج دے، رضائی ادھر بھیج دے، میں سردی میں ہوں، رضائی آ جائے میں اوپر لے لوں، آ جائے گی؟ کبھی سنا ہو کہ سردی کا موسم تھا اور انسان چارپائی پہ لیٹا تھا اور اس نے اللہ سے دعا کی اور رضائی اٹھ کر آ گئی؟ گرمی کا موسم ہے، پیاس لگی ہے، پانی پینا ہے اور پانی کا گلاس پڑا اور اللہ سے دعا مانگے یا اللہ گلاس دے دے، ادھر آ جائے، گلاس ادھر آ جائے، میرے منہ سے لگ جائے، میں بیٹھا بیٹھا پانی پی لوں۔ یہ اصولوں کے خلاف ہے۔ اللہ قادر ہے، وہ بھیج سکتا ہے لیکن بھیجتا نہیں ہے۔ وہ چاہتا ہے امید جو ہے وہ سچی ہو، امید خیالی نہ ہو، یہ خیالی امید ہے۔ لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم الطیر لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا۔ اللہ پہ سچی امید لگاؤ، اس طریقے سے رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے۔ صبح کو خالی پیٹ جاتے ہیں، شام کو بھرے پیٹ آتے ہیں، لیکن کیا کرتے ہیں؟ پرندے گھونسلوں میں بیٹھ کے رزق تلاش کرتے ہیں؟ نہیں، صبح کو نکلتے ہیں۔ ہم نے ان پہ نکلنا مجبور کیا، نکلو صحیح، تمہارا کارخانہ نہیں ہے، فیکٹری نہیں ہے، دکان نہیں، لیکن تمہیں رزق ملے گا، جاؤ تلاش کرو۔ تلاش کیا، اللہ نے رزق دے دیا۔ فرمایا تلاش کرنا تمہارا کام ہے، رزق دینا ہمارا کام۔ محنت کرنا تمہارا کام ہے، اس کو پھل آور دینا، پھل لگانا یہ ہمارا کام۔ آخری بات ذکر کر رہا ہوں، حضرت مریم علیہ السلام کا قصہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ ولادت ہو گئی، دیکھیے اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے، بغیر شوہر کے بیٹا دے دیا۔ اللہ قادر ہے، لیکن اللہ کا یہ اصول نہیں۔ ایک مثال ہے، بس آدم علیہ السلام کو بغیر ماں کے، باپ کے پیدا کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ اس کے علاوہ دنیا میں کروڑوں اربوں کے انسان موجود ہیں لیکن کوئی مثال نہیں نظر آتی۔ یہ شاذ ہے، یہ قاعدہ نہیں ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے، کبھی کبھی وہ دکھانا چاہے دکھا دیتا ہے۔ مریم علیہ السلام کو بچہ پیدا ہوا تو قرآن مجید نے کہا ہے مریم تیرے پاس کچھ بھی نہیں، کوئی مدد کو نہیں آ رہا، تو ایسا کر خذی الیک بجذع النخلۃ تساقط علیک رطبا جنیا، یہ تیرے پاس کھجور کا درخت ہے، اس کو ہلاؤ، ہم اوپر سے تازہ کھجوریں گرا دیں۔ کھجور کا درخت آپ جیسا میرے جیسا بندہ ہو وہ بھی نہیں ہلا سکتا، اس کے پتے نیچے ہوں تو اس کو پکڑ کے تو تھوڑا سا ہلایا جا سکتا ہے، اگر تنے کو پکڑ کر ہلایا جائے تو وہ تو نہیں ہلتا، وہ تو تندرست بندہ نہیں ہلا سکتا۔ مریم زچگی کی حالت میں کیسے درخت کو ہلا سکتی ہے؟ صرف لوگوں کو سبق دینے کے لیے۔ لوگوں جب تمام راستے بند ہو جائیں، امید کی جو چھوٹی سی کرن ہو اس کو لے کر نکل کر کوشش کیجئے، محنت کیجئے، اس محنت کو ثمر آور کرنا تیرے رب کا کام۔ تو ایک دفعہ ہلا دے صحیح، درخت پہ پھل نہیں لگا، اس پہ لگانا بھی ہمارا کام ہے، اس سے نیچے گرا دینا بھی ہمارا کام، تو اٹھا کے کھا لینا۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں سبق دیا ہے کہ مایوس کن حالات میں کبھی مایوس نہ ہوئیے، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اللہ کی رحمت سے صرف کافر مایوس ہوتے ہیں، مومن کبھی مایوس نہیں ہوتے۔ ہاں بس امید رکھیے، امید لے کر کوشش کیجئے، اخلاص کے ساتھ اپنے حصے کا دیا جلائیے۔ نہیں جی قوم نہیں مانتی، نہیں آپ کیجئے، قوم سچا نہیں بنتی، آپ سچے بن جائیے، قوم جو ہے وہ امانت ادا نہیں کرتی، آپ امین بن جائیے۔ نہیں جی سارے یہ کر رہے تو میں نے کر لیا کیا ہو، لوگ نماز نہیں پڑھتے لہذا میں نے پڑھ کے کون سا تیر مار لینا، نہیں، آپ اپنے حصے کا دیا جلائیے، پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ کیسے آتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو امید کی کرنیں ہیں ان کو خوب روشن کر دے اور ہمیں سچی امید جو ہے وہ لگانے کی توفیق نصیب فرما دے اور ہمارے حال پہ رحم فرما دے، اور جہاں کہیں بھی اللہ مظلوم مسلمان ہیں اور پریشان حال مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرما دے، سیلاب زدگان کی اللہ تعالیٰ مدد فرما دے، ہمارے ملک کے حال پہ رحم فرما دے، ہمیں نیک اور صالح حکمران نصیب فرما دے، ہماری معیشت، ہماری سیاست، ہمارے حالات
اللہ تبارک تعالیٰ ساری چیزیں جو ہے وہ درست فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔